بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں لیاقت علی لغاری۔ دوستو، یہ 10 اکتوبر 1999 کی بات ہے جب نواز شریف لاہور میں اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بلایا اور قریب آنے پر انہیں کہا کہ وہ اپنا سیل فون آف کر دیں۔ اسی دوران وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنا سیل فون بند کر دیا۔ یہ دونوں فون انہوں نے ایک ملازم کے حوالے کیے جو انہیں لے کر چلا گیا۔ اب لان میں نواز شریف اور ان کے ملٹری سیکرٹری ہی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے ان سے کہا، میں نے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جاوید اقبال سناٹے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، سر، یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جنرل ضیاء الحق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک لے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ آخر قانونی اور آئینی طور پر میرے اس آرڈر اور فیصلے میں کیا غلط ہے؟ یہ میرا استحقاق ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے وضاحت سے بتایا، جنرل مشرف اور ان کے وہ ساتھی جرنیل جنہوں نے کارگل آپریشن کیا تھا کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں ریٹائر کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، لہٰذا وہ اپنے بچاؤ کے لیے آخری حد تک جائیں گے، خواہ انہیں آپ ہی کو ہٹانا پڑے۔ بریگیڈیئر نے وزیر اعظم پر واضح کیا کہ راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل محمود، جو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار تھے اور جن کے انڈر وہ 111 بریگیڈ ہوتی ہے جو مارشل لاء کی صورت میں وزیر اعظم ہاؤس، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کنٹرول کرتی ہے، اپنے پاس جنرل مشرف کی برطرفی ٹھنڈے برداشت نہیں کر لیں گے اور لازماً ہٹ بیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال جاتی عمرہ کے لان میں ہونے والی یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات اس بات پر ختم ہوئی کہ نواز شریف جنرل مشرف کو ریٹائر تو بہرحال کریں گے، لیکن ان کے ملٹری سیکرٹری ہر صورت اس خبر کو راز رکھیں گے اور ہر 2 صورتوں میں نواز شریف کے وفادار رہیں گے۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی، موبائل فونز دوبارہ آن ہوئے تو وزیر اعظم کو ملنے کے لیے ایک سینئر صحافی جاتی عمرہ میں نواز شریف کی رہائش گاہ پر موجود تھے۔ یہ صحافی کون تھے؟ یہ صحافی تھے نذیر ناجی۔ انہیں نواز شریف کے بیٹے کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کی برطرفی کے بعد پی ٹی وی پر کی جانے والی تقریر لکھنا تھی۔ یہ راز کہ جنرل مشرف کو برطرف کرنے پر کارگل پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف 4 لوگوں کے علم میں تھا: وزیر اعظم نواز شریف، ان کے ملٹری سیکرٹری جاوید اقبال، صحافی نذیر ناجی اور وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز۔ 11 اکتوبر 1999 نواز شریف دبئی روانہ ہوئے، جہاں انہیں یو اے ای کے صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان سے بہت ہی اہم ملاقات کرنا تھی۔ اس ملاقات کے 2 بنیادی ایجنڈے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ دبئی سرکار کے پاکستانی بینکوں میں 45 کروڑ ڈالر جمع تھے۔ شیخ زاید انہیں دبئی منتقل کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس لیے پاکستان چاہتا تھا کہ دبئی کے حاکم یہ رقم پاکستانی بینکوں میں ہی رہنے دیں یا فوری طور پر کم از کم نہ نکلوائیں۔ دوسرا مسئلہ طالبان کا تھا۔ پاکستان چاہتا تھا کہ دبئی افغان طالبان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرے اور افغانستان میں جو ایسے ٹریننگ کیمپس جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں انہیں بند کروائے۔ یہ چونکہ افغانستان کا معاملہ تھا جس کے لیے وزیر اعظم کو افغانستان کے بارے میں انٹیلیجنس بریفنگ بھی چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو بھی ساتھ لے لیا، جنہوں نے دبئی کے راستے میں جہاز کے اندر وزیر اعظم کو افغانستان اور کشمیر کے امور پر بریفنگ دی۔ کہتے ہیں اسی دورے کے دوران نواز شریف نے ضیاء الدین بٹ کو اشارتاً بتا دیا کہ وہ انہیں نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنانے جا رہے ہیں۔ اسی سفر میں وزیر اعظم کے ساتھ ایک بار پھر نذیر ناجی اور ان کے بیٹے حسین نواز موجود تھے، جو خاموشی سے جہاز میں ایک طرف بیٹھ کر جنرل مشرف کی برطرفی اور کارگل پر انکوائری کی تقریر تیار کر رہے تھے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ آدھا کامیاب رہا کہ شیخ زاید نے پاکستانی بینکوں میں پڑے 45 کروڑ ڈالر دبئی منتقل نہ کرنے کی درخواست قبول کر لی،
لیکن طالبان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرنے کے بارے میں دبئی نے کھل کر کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اب سورج طلوع ہوا 12 اکتوبر 1999 کا۔ وزیر اعظم نواز شریف رات کو جنرل مشرف کی برطرفی پر تقریر کافی حد تک تیار کروا چکے تھے اور اب پنجاب کے شہر شجاع آباد جا رہے تھے، جہاں انہوں نے کسانوں سے خطاب اور کپاس کی قیمت پر سبسڈی کا اعلان کرنا تھا۔ لیکن اس جلسے میں ایک خاص بات تھی، ایک بہت غیر معمولی بات جو باقی جلسوں میں نہیں ہوتی۔ کچھ تھا جس کا وزیر اعظم نواز شریف کو شدت سے انتظار تھا۔ اتنی بے چینی سے انتظار تھا کہ انہوں نے جلسہ گاہ کے اندر اپنے ہاتھ کے پاس ایک ٹیلی فون سیٹ لگوا لیا جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہاٹ لائن پر کنیکٹ تھا۔ لگتا تھا کہ انہیں کسی کے فون کا بے صبری سے انتظار ہے، اور پھر فون کی گھنٹی بجی۔ وزیر اعظم نے دوسری طرف سے کی جانے والی گفتگو 1.5 منٹ سنی اور فون رکھ دیا، لیکن اس 1.5 منٹ نے ان کے چہرے پر جو پریشانی بکھیر دی وہ سب محسوس کر سکتے تھے۔ ابھی اسٹیج پر وزیر اعظم سے پہلے کچھ دوسرے رہنماؤں نے خطاب کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم نے پیغام بھیجا کہ انہیں اسٹیج پر بلایا جائے۔ نواز شریف نے کسانوں سے مختصر تقریر کی، پھر وہ پریشانی کے عالم میں جلدی اسٹیج سے اتر کر گاڑی کی طرف بڑھے اور ملتان ایئرپورٹ پہنچے۔ لیکن اسلام آباد پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم کو ہر صورت ایک شخص ایئرپورٹ پر چاہیے تھا، اور یہ شخص تھا ان کا وزیر دفاع افتخار علی خان۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنرل افتخار بہت بیمار تھے۔ ان کی انڈوسکوپی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ اس آرام کے لیے انہوں نے گہری نیند کی گولیاں دی گئی تھی اور انہی گولیوں کے زیر اثر وہ سو رہے تھے۔ وزیر اعظم کے حکم پر افتخار علی خان کے گھر فون کالز کا تانتا بند گیا۔ ان کی بیگم فون اٹھاتی لیکن اپنے شوہر کو اٹھانے سے انکار کر دیتی۔ کئی کوششوں کے بعد افتخار علی خان کو قائل کر لیا کہ انہیں جگا کر ایئرپورٹ پر بھیجا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ افتخار علی خان نیم جاگے نیم سوئے غنودگی کے عالم میں ایئرپورٹ پہنچے۔ وزیر اعظم پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے افتخار علی خان کو گاڑی میں ساتھ بٹھایا اور کہا، آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف ریٹائر کر دیے گئے ہیں اور جنرل ضیاء الدین بٹ نئے آرمی چیف تعینات کر دیے گئے ہیں۔ افتخار علی خان بھی ملٹری سیکرٹری ہی کی طرح دنگ رہ گئے۔ وہ سابقہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، فوج کے معاملات اور موجودہ حالات سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے کہا، سر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیا آپ نے کابینہ سے اس بارے میں کوئی مشاورت کی ہے، کسی سے صلاح مشورہ کیا ہے؟ تو وزیر اعظم نے جواب دیا، کابینہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میرا بنیادی حق ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ سیکرٹری دفاع جلد بازی میں ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ یہ اہم معاملہ ہے، کم از کم آپ اپنے قریب ترین مشیروں چودھری نثار، شہباز شریف سے تو کم از کم مشورہ کر لیں۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا، جنرل صاحب مشورے کا وقت گزر چکا ہے۔ جنرل افتخار علی خان نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح وزیر اعظم کو اس اقدام سے روکا جائے۔ وہ فوج میں اعلیٰ عہدوں پر رہے تھے اور اس طرح کی نزاکتوں کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے شاید انہوں نے ایک اور آخری کوشش کی اور وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ انہیں ہٹانا کیوں چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا، جنرل مشرف میرے خلاف باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ جنرل افتخار سمجھ گئے کہ وزیر اعظم چینی سفارت خانے میں ہونے والی گفتگو کی بات کر رہے ہیں، جس میں آرمی چیف نے ملک کے معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سیکرٹری دفاع جنرل افتخار نے پھر کہا، سر اسی تقریب میں آرمی چیف نے یہ بھی تو کہا تھا کہ حکومت صورتحال بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ جنرل افتخار جتنی ضد وزیر اعظم سے کر سکتے تھے انہوں نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، لیکن نواز شریف اٹل فیصلہ کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ اب جنرل مشرف کی ریٹائرمنٹ کے آرڈر فوری جاری کر دیے جائیں۔ جب جنرل افتخار نے دیکھا کہ وزیر اعظم ان کی بات کسی طرح نہیں مان رہے تو انہوں نے پیشہ ورانہ انداز اپنایا اور کہا، میں آپ کی تحریری اجازت کے بغیر کیسے آرڈر جاری کر سکتا ہوں؟ نواز شریف نے ان سے پوچھا، کیا آپ جنرل مشرف سے ڈرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں؟
وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل افتخار کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے یہ بات کسی اور کو بتانے سے سختی سے منع کیا۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جنرل مشرف کو ہٹانے کا ہی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک اور بھی بہت بڑا اہم فیصلہ کر چکے تھے، جس کے لیے وزیر اعظم مسلسل اپنے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف گھر پہنچتے ہی سیکرٹری ڈیفنس جنرل افتخار علی خان، پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور چیف سیکورٹی آفیسر وزیر اعظم ہاؤس پرویز راٹھور کو لے کر اپنے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سب سے کہا، آپ سب کو قرآن پر حلف دینا ہوگا کہ اس کمرے میں جو باتیں ہوں گی وہ اسی کمرے تک رہیں گی جب تک کہ ٹی وی پر اعلان نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تم سب اپنی بیویوں سے بھی بات نہیں کرو گے۔ اس کمرے میں سعید مہدی وہ شخص تھے جنہیں پوری بات کا نہیں تھا پتہ۔ ان کے لیے وزیر اعظم نے دوبارہ وضاحت کی کہ ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے اور ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعید مہدی کے لیے یہ بات ایک بم شیل سے کم نہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، کب؟ جواب ملا، ابھی اور اسی وقت۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، لیکن وہ دوسرے روم میں تھے۔ سعید مہدی نے وزیر اعظم سے وہی کہا جو اس سے پہلے جنرل افتخار کہہ چکے تھے، سر چودھری نثار اور شہباز شریف یہیں موجود ہیں، اگر آپ ان سے مشورہ کر لیں تو اچھا ہوگا۔ وزیر اعظم نے بھی وہی پہلے والا جواب دیا کہ مشورے کا وقت نہیں رہا۔ پھر وزیر اعظم نے آرڈر ٹائپ کروایا اور اپروول کے لیے خود صدر رفیق تارڑ کے پاس لے کر چلے گئے۔ صدر رفیق تارڑ نے فوراً سین لکھا اور دستخط کر دی۔ یہ دستخط شدہ کاپی اب وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری چیز جسے انہوں نے ٹی وی پر اناؤنس کرنا تھا، یعنی تقریر۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا۔ ان سے کہا گیا کہ آرمی چیف کی تبدیلی کا فارمل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے کہ جنرل پرویز مشرف ریٹائر ہو گئے ہیں اور کارگل پر انکوائری شروع ہو چکی ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل بنا کر آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ اب باری تھی جنرل ضیاء الدین کو پاک فوج کا باقاعدہ چارج دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلانے کی۔ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال نے جنرل ضیاء الدین کو فون کیا اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا کہ آپ کو وزیر اعظم صاحب یاد کر رہے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے پنجاب میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے تھے، جن پر جنرل ضیاء کی اسی دن شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ملاقات طے تھی۔ اس میٹنگ کے لیے وہ پہلے سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن نواز شریف کا پیغام ملتے ہی وہ 6 بجے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ لمبے چوڑے قد کاٹ کے کوئی 80-90 SSG کمانڈوز تھے، جن کے ہاتھ میں اوزی مشین گنز تھیں۔ یہ کمانڈوز وہ تھے جنہیں افغانستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے بیجز لگانے کی تقریب کا کہا۔ مختصر سی تقریب مکمل ہو گئی۔ آئینی اور قانونی طور پر پاک فوج کی اعلیٰ کمان کی تبدیلی ہو گئی تھی۔ بظاہر یہ اسی طرح کا ایک نارمل تبدیلی کا عمل تھا جس طرح کسی بھی اعلیٰ سطح پر سرکاری تبدیلیاں آئے روز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جرنیل اس متوقع صورتحال کی پوری طرح تیاری کر چکے تھے۔ یہ سادہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کے اس دوسرے دور حکومت کے 2 سال کے دوران ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف اور 2 بحریہ کے چیف کو نواز شریف سے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑے تھے، یعنی 5 اعلیٰ ترین عہدیدار اب 6 عہدیدار کو وہ ایسے وقت میں جبری ریٹائر کر رہے تھے جب سڑکوں پر اپوزیشن پورے جوش و خروش کے ساتھ گو نواز گو کے نعروں کے ساتھ موجود تھی۔ یہاں تک کہ میڈیا میں بھی کارٹون چھپ رہے تھے کہ جاؤ پیا جاؤ پیا۔ تو ایسے میں صدر کے دستخط ہو گئے، بیجز لگ گئے اور نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے۔ لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ نے باقاعدہ پاک آرمی کا کنٹرول بھی تو حاصل کرنا تھا، جس کے لیے GHQ میں ایک روایتی تقریب ہوتی ہے۔ اس سے پہلے GHQ کے ملٹری سیکرٹری کو تیاری کا بھی کہنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے چیف نے سب سے پہلے اہم پوسٹنگز بھی کرنا تھیں۔
چنانچہ جنرل ضیاء الدین نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ٹیلی فون سیٹ سنبھال لیا۔ ملٹری سیکرٹری جنرل مسعود کو فون کیا، اپنی اپائنٹمنٹ کے بارے میں اطلاع دی اور فوری طور پر 2 پوسٹنگ آرڈر جاری کرنے کا کہا۔ پہلا آرڈر وہی 111 بریگیڈ والی کور 10 کور کے کمانڈر جنرل محمود کو تبدیل کرنے کا وقت تھا۔ ان کی جگہ جنرل سلیم حیدر کو اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا۔ دوسرا آرڈر کارگل کے اہم ترین کردار جنرل عزیز کی جگہ جنرل اکرم کو چیف آف جنرل اسٹاف اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا۔ GHQ کے ملٹری سیکرٹری نے نئے آرمی چیف کو موسٹ ویلکم کہا اور فون بند ہو گیا۔ اب جنرل ضیاء الدین بٹ نے جنرل محمود اور جنرل عزیز کو فون ملائے، لیکن بات نہ ہو سکی، لیکن اس پر پیغام چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو ہدایت کی کہ جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سری لنکا سے کراچی کے ایئرپورٹ پر اتریں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی کے آرمی ہاؤس میں ہی ٹھہرایا جائے۔ اب چونکہ جنرل مشرف کی فلائٹ کراچی میں ہی اترنا تھی، اس لیے 5 کور کے کمانڈر جنرل مظفر عثمانی کو فون ملایا گیا، جو کور کمانڈر کراچی تھے۔ وہ ویسے بھی جنرل مشرف کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جنرل ضیاء الدین نے انہیں اپنی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب وہ آرمی چیف ہیں۔ جنرل مظفر عثمانی نے فون پر حکم سنا، لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں 1-2 اور فون کرنا تھے یا سننا تھے، اور وقت ہو چکا تھا تقریباً 5:30 بجے شام کا۔ اس وقت PTV کے MD یوسف بیگ مرزا چیئرمین PTV نے MD PTV یوسف بیگ مرزا کو ایک چٹ تھمائی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر آن ایئر کرنا تھی۔ اس وقت PTV پر کشمیری خبر نامہ چل رہا تھا۔ اسے رکوا کر یہ بریکنگ نیوز آن ایئر کر دی گئی۔ یہ سنسنی خیز خبر پورے ملک نے سنی، لیکن براہ راست ان 3 لوگوں نے نہیں سنی جنہیں جنرل مشرف نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسی خبر پر نظر رکھنا۔ یہ 3 جنرل تھے: جنرل عزیز خان، جنرل محمود اور جنرل شاہد عزیز۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز، جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن یعنی DGMO تھے، وہ اپنے نئے گھر میں سامان بکھرے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے دفتر سے فون آیا: سر، آپ نے TV دیکھا ہے؟ دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ جنرل مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جنرل شاہد عزیز نے یہ سنا تو جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ لیپ ٹاپ چھپانے کا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا لیپ ٹاپ بھائی کے گھر بھیج دیا جائے، کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کی پوری پلاننگ محفوظ تھی۔ پھر وہ بکھرے سوٹکیس پھلانگتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بھاگے۔ اب دوسرے دونوں جنرلز کہاں تھے؟ وہ دونوں یعنی جنرل عزیز اور جنرل محمود راولپنڈی میں گالف کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں کسی نے اطلاع دی کہ کمان تبدیل ہو چکی ہے، تو وہ کھیل چھوڑ کر پلاننگ کے مطابق حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پہلا فون کیا جنرل مظفر عثمانی کو، جو جنرل مشرف کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے، اور نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کا ایک فون سن چکے تھے۔ اب آتے ہیں PTV کی طرف۔ PTV کے MD یوسف بیگ مرزا ایک بار خبر آن ایئر کر چکے تھے اور دوسری بار آن ایئر کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک میجر درجن بھر جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی دوران 21,000 فٹ کی بلندی پر PIA کی ایئر بس PK 805 محو پرواز تھی۔ اسے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، لیکن اسے حکم مل چکا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ایک اور ملک میں لینڈ کرے۔ اس جہاز میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سمیت 198 مسافر سوار تھے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں، اور کیپٹن ثروت حسین اس جہاز کو اڑا رہے تھے۔ PTV میں ایک بار جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر چل چکی تھی اور دوسری بار چلنے ہی والی تھی کہ MD PTV یوسف بیگ مرزا نے دیکھا کہ ایک میجر درجن بھر جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکا ہے اور جنرل مشرف کی برطرفی کی خبر رکوانے کے آرڈر دے رہا ہے۔ انہوں نے جلدی میں PM ہاؤس سے رابطہ کیا تو فون وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری سعید مہدی نے اٹھایا اور MD سے کہا کہ آپ کو حکومت کی طرف سے جیسا آرڈر ملا ہے وہی کیا جائے، یعنی خبر چلاتے رہیے۔ نواز شریف کے بیٹے یعنی حسین نواز
وہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے حکام کو اطمینان دلایا کہ یہ ایک کرنل لیول کی بغاوت ہے، جبکہ ہمارے پاس وزیر اعظم ہاؤس میں نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ معاملہ حل کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن پی ٹی وی سے بار بار پریشانی بھرے فون آنا بند نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی وی میں ڈائریکٹر نیوز اور ایم ڈی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس کا حکم مانا جائے کس کا نہیں مانا جائے۔ منیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی نے ایک بار پھر وزیر اعظم ہاؤس فون کیا اور انہیں اپنی مشکل سمجھانے کی کوشش کی۔ اس بار وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز نے فون اٹھایا اور کہا کہ آپ ویسا ہی کریں جیسے وزیر اعظم ہاؤس سے آپ کو احکامات مل رہے ہیں۔ اگر ایسے میں آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہیدوں میں شمار ہوں گے۔ ایم ڈی یوسف بیگ مرزا نے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ معاملے کو سیریس لیں سر، لیکن شاید ابھی وزیر اعظم ہاؤس والے اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ایسے میں وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال سے معاملہ حل کرنے کو کہا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل نکالا اور پی ٹی وی پہنچ گئے۔ وہاں موجود میجر 10 کور کے 111 بریگیڈ سے بھیجے گئے تھے۔ بریگیڈیئر جاوید نے انہیں ہتھیار گرانے کا حکم دیا۔ میجر نے جواب دیا، سر میں 111 بریگیڈ کی کمانڈ میں آتا ہوں، آپ کی کمانڈ میں نہیں، اور میں وہی کر رہا ہوں جس کا میرے حکام نے مجھے آرڈر دیا ہے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا۔ دوسرے ہی لمحے سارے کمانڈوز نے بریگیڈیئر پر اسلحہ تان لیا۔ پی ٹی وی کے نیوز روم میں مکمل سکوت طاری ہو گیا تھا، پن ڈراپ سائلنٹ اور خوف تھا۔ لیکن ایسے میں 111 بریگیڈ کے میجر نے مزاحمت سے بچنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے ساتھی نوجوانوں کو ہتھیار گرانے کا اشارہ کر دیا۔ وہاں پہلے سے موجود ایلیٹ فورس کے 15 کمانڈوز نے ہتھیار جمع کیے اور ان 12-13 جوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور معاملہ حل ہونے کی رپورٹ پی ایم ہاؤس کو کر دی گئی۔ ایسے میں ایک بار پھر چیف کی برطرفی کی خبر چلانا تھی، لیکن اب پی ٹی وی کی سینئر نیوز کاسٹر شائستہ زیدی گھبرا رہی تھی۔ لیکن کسی نہ کسی طرح 6 اور 6:30 بجے کے درمیان یہ خبر دوبارہ ٹیلی کاسٹ کر دی گئی۔ خبر چلی تو کچھ دیر کو سب سمجھے کہ انہوں نے بغاوت کو روک دیا ہے، لیکن ابھی تو اصل گیم شروع ہوئی تھی۔ 6:40 پر ایم ڈی پی ٹی وی مسٹر یوسف بیگ مرزا کو ایک بار پھر خبر دی گئی کہ سر پی ٹی وی کے باہر فوج کے 2 ٹرک آ گئے ہیں اور ٹرانسمیشن روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یوسف بیگ مرزا کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں رہا تھا کہ کس کا حکم ماننا ہے، اس لیے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس دوبارہ فون کرنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اس کے بعد پی ٹی وی پر بریکنگ نیوز، 7 بجے چلنے والی انگلش فکشن سیریز، 8 بجے کا قسط وار ڈرامہ اور 9 بجے کے خبر نامے کے بجائے صرف ملی نغمے چل رہے تھے، اور یہ پی ٹی وی کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ 9 بجے طے شدہ خبر نامہ اسکپ کر دیا گیا تھا۔ اب پورے ملک میں بے چینی پھیل چکی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ملک میں کس کی حکومت ہے اور پی ٹی وی پر اچانک ملی نغمے کیوں شروع ہو گئے ہیں۔ کیا انڈیا نے حملہ کر دیا ہے یا حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا ہے؟ ریڈیو پاکستان بھی کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ ایسے میں لوگوں نے ریڈیو پر بی بی سی ٹیون کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ہوئی نواز شریف کی ٹیم سمجھ چکی تھی کہ جنرل مشرف گروپ حرکت میں آ چکا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جنرل مشرف کو اپنی کور ٹیم کے پاس پہنچنے سے روکا جائے تاکہ فوجی بغاوت سے بچا جا سکے۔ اس لیے انہوں نے اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو جو احکامات دیے تھے کہ پرویز مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ سے آرمی ہاؤس لایا جائے، انہیں واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ اب جنرل عثمانی کو کال کر کے اطلاع دینا تھی، لیکن اس سے پہلے جنرل مظفر عثمانی کو ایک اور اہم کال آ گئی۔ یہ کال تھی جنرل مشرف سے سب سے قریبی ساتھی چیف آف جنرل اسٹاف جنرل عزیز خان کی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے۔ جنرل عثمانی نے جنرل عزیز سے ہی واپس پوچھ لیا کہ کیا جنرل مشرف جانے سے پہلے کچھ احکامات دے کر گئے تھے۔ جنرل عزیز نے جواب میں ہاں کہا کہ وہ بالکل کچھ احکامات دے کر گئے تھے، بس پھر ان پر عمل کیا جائے۔ یہ جواب تھا کور کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کا۔ بہرحال اب جنرل مظفر عثمانی کراچی ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے اور انہیں اس دوران وزیر اعظم ہاؤس سے وہ کال موصول ہوئی جس کے لیے پی ایم ہاؤس کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا۔
یہ کال تھی وزیر اعظم کی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کی۔ انہوں نے جنرل عثمانی سے کہا کہ مشرف کو پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ریسیو کر کے آرمی ہاؤس میں بند کر دیا جائے۔ جنرل عثمانی نے بات سن کر فون رکھا ہی تھا کہ اب مشرف کے دوسرے قریب ترین ساتھی کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود کا فون آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اب تک کیا کیا گیا ہے؟ جواب تھا کچھ بھی نہیں، ظاہر ہے جو کرنا تھا ایئرپورٹ پہنچ کر ہی کرنا تھا۔ لیکن جنرل محمود کے لیے اتنا جواب کافی تھا۔ اب جنرل محمود، عزیز خان اور شاہد عزیز تینوں جان چکے تھے کہ کراچی کور کمانڈر ان کے ساتھ ہیں، نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس اطمینان کے بعد انہوں نے راولپنڈی میں پی ٹی وی اور دیگر جگہوں پر کنٹرول کی کارروائی جاری رکھی۔ جنرل عثمانی کا ان کے ساتھ ہونا بے حد ضروری تھا، کیونکہ انہوں نے ہی جنرل مشرف کو ریسیو کرنا تھا، اور اس وقت جس کی ہدایات پر عمل کرتے طاقت کا پلڑا اسی طرف جھک جاتا۔ وہ جنرل مشرف کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بطور آرمی ہاؤس لا سکتے تھے اور بطور سابق آرمی چیف جیسے کہ حکم ملا تھا آرمی ہاؤس میں بند بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پروٹوکول دینے کا انتخاب کیا اور حادثاتی طور پر تاریخ کے ایک اہم ترین موڑ کے مرکزی کردار بن چکے تھے۔ وہ زندگی کے 3 اہم ترین فون بھی سن چکے تھے اور اب فون کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ملیر میں جنرل ملک افتخار کو فون کیا، انہیں آرڈر کیا کہ وہ اپنے دستوں کو حرکت میں لائیں، جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچیں اور ٹریفک کنٹرول کا چارج سنبھال لیں، کیونکہ اب اگلی لڑائی ٹریفک کنٹرول روم میں ہونے جا رہی تھی۔ وزیر اعظم کی ٹیم مشرف کو بروقت پہنچنے سے روکنا چاہتی تھی، اور پرویز مشرف کی ٹیم انہیں بروقت اور بحفاظت زمین پر اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ ادھر وزیر اعظم ہاؤس سے بھی 2 اہم ترین افراد کو ایئر ٹریفک کنٹرول کے لیے احکامات مل چکے تھے۔ ایک تھے سول ایویشن کے ڈائریکٹر امین اللہ اور دوسرے تھے چیئرمین پی آئی اے شاہد خاقان عباسی۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کسی صورت فلائٹ پی کے 805 کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے نہ دیں، بلکہ اسے مسقط لے جائیں۔ ساتھ ہی وزیر اعظم نے پی آئی اے چیئرمین کے ساتھ سندھ پولیس کو بھی ایکٹیو ہونے کا حکم دے دیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر آئی جی سندھ اور ایئرپورٹ کا عملہ حرکت میں آ چکا تھا۔ انہوں نے آگ بجھانے والے 3 ٹرک کھڑے کر کے رن وے بلاک کر دیا تھا۔ یہ وقت تھا شام 6:30 بجے کے ارد گرد کا۔ پھر ریڈار روم سے فلائٹ پی کے 805 کے پائلٹ کیپٹن ثروت حسین کو پیغام دیا گیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اتر سکتے، جہاز کو مسقط یا دبئی لے جائیں۔ پائلٹ کے لیے یہ ناقابل یقین پیغام تھا۔ جہاز میں فیول صرف 20 منٹ کا باقی تھا۔ انہوں نے واپس پیغام بھیجا کہ جہاز میں اتنا فیول نہیں ہے کہ مسقط پہنچا جا سکے۔ شاہد خاقان عباسی نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ جہاز مسقط نہیں پہنچ سکتا، جس پر انہیں نیا حکم ملا کہ جہاز کو دوسرے قریبی ایئرپورٹ نواب شاہ اتارا جائے، وہاں سے ری فیولنگ کر کے پھر مسقط لے جایا جائے۔ یہی حکم چیئرمین پی آئی اے شاہد خاقان عباسی نے واپس پائلٹ ثروت حسین تک پہنچا دیا۔ پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے یہ اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا، اور ایسے ہی لمحات کے لیے پائلٹس کو خصوصی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت تک شاہد اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے، اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاکپٹ میں بلایا۔ پائلٹ نے جہاز نواب شاہ کی طرف موڑ دیا، لیکن ان کے لیے یہ اعصاب توڑ دینے والا لمحہ تھا۔ بہرحال اس وقت شاید اتنا وہ سمجھ گئے تھے کہ جو کچھ بھی غیر معمولی حکم ہے، اس کی وجہ جہاز کا صرف ایک ہی مسافر ہو سکتا ہے، یعنی پرویز مشرف۔ انہوں نے پرویز مشرف کے کسی ساتھی کو کاکپٹ میں بلایا۔ پرویز مشرف کے قابل اعتماد اے ڈی سی بریگیڈیئر ندیم تاج کاکپٹ میں آئے۔ کیپٹن نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، ہمارے پاس دیگر آپشنز کیا کیا ہیں؟ پائلٹ نے بتایا، جتنا فیول ہے اس حساب سے ہم صرف رحیم یار خان ایرانی شہر بندر عباس یا بھارتی شہر احمد آباد میں ہی اتر سکتے ہیں۔ ندیم تاج نے کہا، انڈین آپشن از آؤٹ۔ پھر ندیم تاج نے پرویز مشرف کو اس صورتحال میں بتایا تو وہ بھی کاکپٹ میں آ گئے۔ اس کے بعد کا سارا واقعہ جنرل پرویز مشرف اپنی کتاب
ان دی لائن آف فائر میں تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ ان کے مطابق جب انہیں بھی جہاز اتارنے کے 3 آپشن بتائے گئے تو انہوں نے احمد آباد کے آپشن کو کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس دوران بریگیڈیئر ندیم تاج نے موبائل سے زمین پر کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ جہاز کے اسپیشل کمیونیکیشن سسٹم سے کنٹرول ٹاور میں رابطہ کیا جائے۔ پرویز مشرف کی خوش قسمتی کہ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور میں ان کے دوست جنرل افتخار جنرل عثمانی کے حکم پر پہنچ چکے تھے اور صورتحال کو اپنے قابو میں کر چکے تھے۔ انہوں نے انچارج کو حکم دیا کہ جنرل پرویز مشرف سے ان کی بات کروائی جائے، لیکن انچارج کو حکم تھا کہ فلائٹ سے غیر متعلق کوئی بھی بات نہیں ہوگی، اس لیے کنٹرول ٹاور کا انچارج کچھ ہچکچا رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ اس وقت دور ہوئی جب جنرل ملک افتخار نے اپنا پسٹل اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ کمیونیکیشن آن ہو چکی تھی، جنرل مشرف کاکپٹ میں تھے اور جنرل افتخار ان سے بات کر رہے تھے۔ جنرل ملک افتخار نے اپنے باس کو ان کی ریٹائرمنٹ اور جنرل ضیاء الدین بٹ کی اپائنٹمنٹ کی خبر جہاز میں سنا دی۔ پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے جنرل افتخار کی آواز پہچان لی تھی لیکن پھر بھی کنفرم کرنے کے لیے اپنے 2 پالتو کتوں کے نام پوچھے۔ جنرل افتخار نے جھٹ سے جواب دیا کہ سر ڈاٹ اور بڈی۔ یہ نام سن کر پرویز مشرف نے سکون کا سانس لیا اور پوچھا جنرل عثمانی کہاں ہیں؟ جواب دیا گیا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی موجود ہیں، سب کچھ کنٹرول میں ہے، آپ اطمینان سے کراچی ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کیجیے۔ جنرل مشرف نے رابطہ ختم کرنے سے پہلے آرڈر دیا کہ دیکھنا کوئی شخص ملک سے بھاگنے نہ پائے۔ پائلٹ کیپٹن ثروت کو جنرل مشرف نے کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کا حکم دیا۔ کیپٹن نے نواب شاہ جاتے جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑ دیا۔ ایئرپورٹ کے رن وے سے 3 ٹرکوں کو ہٹایا جا چکا تھا۔ جہاز بحفاظت جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ یہ وقت تھا رات کے 7:47 اور جہاز میں صرف 420 سیکنڈ کا فیول باقی تھا۔ ایک صبر آزما انتظار کے بعد مشرف طیارے سے باہر نکلے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے کور کمانڈر اپنی پوری مسلح فوج کے ساتھ موجود تھے۔ جنرل مشرف چونکہ جہاز میں تھے اس لیے وہ پوری طرح نہیں جانتے تھے کہ جو لوگ انہیں لینے آئے ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی تو وہ ریٹائر کیے جا چکے تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں سوال لیے جنرل عثمانی کی طرف دیکھا تو جنرل عثمانی نے کہا سر مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ جنرل مشرف پریشان ہو گئے۔ اتنے میں ان کی نظریں بے اختیار اس گاڑی پر پڑیں جو انہیں لے جانے کے لیے کھڑی تھی۔ اس پر چیف آف آرمی اسٹاف کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ پرویز مشرف جنرل پرویز مشرف ہی تھے، چنانچہ وہ مطمئن ہو کر مسکرائے۔ جنرل عثمانی بھی مسکرائے۔ دونوں 5 کور ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی فوجی بغاوت کے ایک حصے کو کامیاب کر چکے تھے جبکہ دوسرا حصہ راولپنڈی میں 111 بریگیڈ مکمل کر رہا تھا۔ اسی بریگیڈ کے کرنل شاہد علی جن کی بنیادی ذمہ داری پی ایم ہاؤس کی حفاظت تھی اپنی سپاہ کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے 111 بریگیڈ کے ایک میجر وزیر اعظم ہاؤس کو سیل کر چکے تھے۔ کرنل شاہد مسلح فورس کے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس پہنچے تو انہیں پی ایم ہاؤس کے گارڈ نے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن فوجی جوانوں کی بڑی تعداد اور اسلحہ دیکھ کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ کرنل شاہد کے حکم پر انہیں عارضی طور پر حراست میں لے کر ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد کرنل شاہد وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ یہاں برآمدے میں نئے آرمی چیف ضیاء الدین بٹ اور نئے چیف آف اسٹاف جنرل اکرم موجود تھے۔ پی ایم ہاؤس کے دیگر گارڈز اور ایلیٹ فورس کے کمانڈوز بھی موجود تھے۔ جنرل اکرم نے کرنل شاہد کو اندر آتے دیکھا تو کہا کیا تم نہیں جانتے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی ایک عزت اور ایک تقدس ہوتا ہے؟ بند کرو یہ سب کچھ۔ کرنل نے جواب دیا کہ سر مجھے اپنے کمانڈ کی طرف سے آرڈر ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ کرنل شاہد کے کمانڈر تھے 111 بریگیڈ کے بریگیڈیئر صلاح الدین ستی اور بریگیڈیئر ستی کے کمانڈر تھے جنرل محمود۔ کرنل شاہد نے بریگیڈیئر ستی سے کال ملا کر جنرل اکرم کو فون تھما دیا۔ جنرل اکرم نے بریگیڈیئر ستی سے کہا کہ میں چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اکرم بول رہا ہوں، کل آرمی چیف گارڈ آف آنر لیں گے لیکن وہ پریڈ ریویو نہیں کریں گے۔ بریگیڈیئر ستی نے سنا اور کہا یس سر۔ پھر انہوں نے جنرل اکرم کا پیغام اپنے کمانڈر جنرل محمود کو دیا۔
تو جنرل محمود کا جواب تھا اسے کہو بھول جائے۔ جنرل اکرم تک یہ جملہ نہیں پہنچا تھا، لیکن اس دوران جنرل ضیاء الدین مسلسل فون پر مصروف تھے۔ وہ مختلف آفیسرز کو آرڈر بھی دے رہے تھے اور بقول جنرل مشرف مبارکبادیں بھی وصول کر رہے تھے۔ اتنے میں پی ایم ہاؤس میں 111 بریگیڈ سے 25 فوجی جوانوں کی مزید کمک پہنچ چکی تھی۔ کرنل شاہد نے انہیں فوری ڈپلائمنٹ کے آرڈر دیے اور کہا کہ وہ ایکشن کے لیے تیار رہیں۔ اب وزیر اعظم کے 2 گارڈز جو کمانڈوز تھے انہوں نے سائیڈز بدل لیں۔ وہ ہتھیار پھینک کر کرنل شاہد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر جنرل ضیاء الدین کے گارڈز بھی ہتھیار رکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ یہ سب ہوتے دیکھ کر کرنل شاہد نے جنرل ضیاء الدین سے فون چھین لیا۔ کرنل شاہد علی نے جنرل ضیاء الدین اور جنرل اکرم کو آرڈر دیا کہ وہ برآمدے کے اندر سے پی ایم ہاؤس چلے جائیں، کیونکہ ان کے کمانڈرز کے حکم پر آپ سب کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ جنرل ضیاء الدین اور جنرل اکرم وزیر اعظم ہاؤس کے پرائیویٹ روم میں آئے تو یہاں بھی ٹینشن بہت بڑھ چکی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ وزیر اعظم کے سیکرٹری، ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال بھی تھے، جبکہ وزیر اعظم کے پاس ان کے بھائی شہباز شریف، حسین نواز، سیف الرحمان موجود تھے۔ چودھری نثار علی خان ماحول دیکھتے ہوئے پہلے ہی پی ایم ہاؤس سے نکل چکے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور جنرل محمود، وائس چیف آف جنرل اسٹاف جنرل اورکزئی 24-25 جوانوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ شہباز شریف انہیں دیکھتے ہی بولے، یہ وزیر اعظم کا پرائیویٹ روم ہے، یہاں یہ سب نہیں آ سکتے۔ جنرل محمود نے جوانوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور وزیر اعظم کی طرف دیکھ کر کہا، سر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ وزیر اعظم نے کہا، میں نے جو کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق میرا حق تھا۔ جنرل محمود کا جواب تھا، آئین اور قانون کیا ہے یہ اب ہم دیکھیں گے، لیکن میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ رات کے 8 بج چکے تھے اور فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی تھی۔ جنرل محمود اور جنرل اورکزئی نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو باہر کھڑی مرسیڈیز میں بٹھایا اور ٹرین کو لے گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ رات گئے پھر جنرل محمود اور جنرل اورکزئی ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اسمبلیاں توڑنے کی سمری پر دستخط کر دیں۔ نواز شریف کہتے ہیں، ان کا جواب تھا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اس پر انہیں دھمکی دی گئی کہ اب آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے اس آپسی گفتگو کی تصدیق یا تردید نہیں کی جا سکتی۔ فوجی بغاوت کامیاب ہو چکی تھی، لیکن ایک ڈنر ابھی باقی تھا۔ صدر پاکستان رفیق تارڑ، وہی جنہیں نواز شریف نے فاروق لغاری کو ہٹا کر صدر بنایا تھا، گورنر سندھ ممنون حسین کے ساتھ پہلے سے ایک ڈنر طے کر چکے تھے۔ ٹھیک 12 اکتوبر کی رات ممنون حسین نے صدر رفیق تارڑ کو فون کیا اور پوچھا کہ آرمی ٹیک اوور کر چکی ہے، کیا اب بھی ڈنر پارٹی ہوگی؟ جواب ملا، جی ہاں پارٹی ہوگی، اور پارٹی ہوئی۔ کل تک جو جنرل پرویز مشرف جس کو اپنے ملک میں اترنے کی اجازت نہیں تھی، آج وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن چکے تھے۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ معلوماتی ویڈیوز 12 اکتوبر 1999 سے متعلق آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت سے حقائق آپ کو جاننے کو ملے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔